www.hazratfirozmemon.org۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا راستہ کھول دیتے ہیں جو مجاہدے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے۔ میں نے پہلے کوئی نہیں سوچا تھا کہ آج یہی پڑھوں گا، حضرت فرما رہے ہیں ہم نے کھولا تو یہی نکل آیا، تو کیا کیا جائے۔ یہ بد نظری اور زنا کا مرض عام ہے، جیسے کالرا پھیلتا ہے، ہیضہ جدھر دیکھو سب مسٹر ہیگ بنے ہوئے ہیں۔ مسٹر ہیگ سمجھتے ہیں؟ یعنی سب ہگ رہے ہیں، دست مار رہے ہیں۔ کالرا میں یہی تو ہوتا ہے کہ جلدی جلدی دست آتے ہیں۔ میں نے اس کا نام مسٹر ہیگ رکھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ شیطان نے ایسی ترکیب نکالی کہ آپ کوئی بھی چیز خریدیں اس پر عورت کی تصویر، جس کو اسلام نے چھپا رکھا۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے سینے پر قرآن پاک نازل ہوا اور اعلان ہو رہا ہے، اے نبی آپ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، ایمان والی عورتوں کو اعلان کر دیں کہ اپنے چہرے اور سینے پر چادر ڈال دیں، اپنے کو نہ دکھائیں۔ اسلامی قوانین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس درجے پردہ تھا آج اسی کے خلاف ہے۔ جس ایسے مبارک وقت میں حکم آ رہا ہے سورہ احزاب میں، اے نبی کی بیویوں، اگر مفہوم سادہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے شرعی عذر سے بات کرنی ہو، پردے کے پیچھے سے بات کرنا، اور ہم سالی وغیرہ سب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آگے آواز کے پردے کا حکم آ رہا ہے، اور آگے آ رہا ہے کہ بلا تقوی نسبت ہیچ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو کیا حضرت لوط علیہ السلام سے نسبت تھی لیکن کام آئی؟ حضرت کنان کو حضرت نوح علیہ السلام سے کیا نسبت تھی، کام آیا؟ آواز کا۔ اور ایک جگہ ہے غالباً سورہ نور میں کہ عورتیں جب پاؤں رکھیں تو ان کی آواز کی بنا ہے زیور کی۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے سوال پوچھا تھا کہ بتاؤ بھائی یہ زیور جو ہے پاؤں کا بجنے والا، یہ عورت کا جسم ہے یا عورت کے جسم سے الگ ہے؟ علیحدہ ہے۔ تو اس کا یہ حکم آ رہا ہے، تو خود عورت کے چہرے کا کیا حکم ہوگا، عورت کی آواز کا کیا حکم ہوگا؟ جان بوجھ کر یہاں سے خالہ سے بات کرنی ہے، جان بوجھ کے بیٹی کے موبائل پر فون کریں گے، اس سے خیریت پوچھتے پوچھتے راتوں کو میسج چل رہے ہیں، راتوں کو باتیں ہو رہی ہیں، پھر تصویریں بھیجی جا رہی ہیں، اور پھر تصویر کے ساتھ بدماشیاں کی جا رہی ہیں۔ وہ کیا آپ سے عرض کروں کہ کیا کیا بدماشیاں ہم لوگ کرتے ہیں۔ جان بوجھ کر کسی بہن سے پتا چلا، بہن وہ تمہاری سہیلی جو آتی ہے اس کا نمبر کیا ہے؟ بھائی تمہیں کیا کام ہے؟ ارے بھائی اس کو چھوڑنا ذرا، اور بار بار میسج 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 میسج، پھر باتیں کرنا، اور آہستہ آہستہ یہ ابتدا زنا کی انتہا تک ہے۔ عشق بتاں کی منزلیں، لڑکا لڑکی فلمیں، عشق بتاں کی منزلیں سب ختم ہے گناہ پر، جس کی ابتدا ہو غلط کیسے صحیح ہو اس کی انتہا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد نے ان اللہ خبیر بما یصنعون کی 4 تفسیر فرمائی ہے۔ نمبر 1، واللہ خبیر باجالۃ النظر، اے بدماش تیرا دائیں دیکھنا بائیں دیکھنا اللہ نے نور دیا، اے کمینہ اگر اللہ نور کھینچ لے تو پھر دیکھے گا کسی کو؟ تیرا دائیں دیکھنا بائیں دیکھنا، اوپر دیکھنا نیچے دیکھنا، کنکیوں سے دیکھنا، کالا چشمہ لگا کر دیکھنا، ان کونوں سے دیکھنا، تانگ جھانک کرنا، کبھی اوپر فلیٹ میں دیکھ رہا ہے کبھی بنگلے میں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو ہمارے سب کمینے پن کا پتہ ہے۔ یہ ہے پہلی سیڑھی، توبہ کر لیں ہم۔ اگر توبہ نہیں کی، واللہ خبیر باستعمال سائر الحواس، وہ آنکھیں دیکھیں گی، کان سنے گا، دل کے اندر گندے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے، اب بھی وقت توبہ کر لیں۔ واللہ خبیر بتحریک الجوارح، اس کے گھر کے چکر لگائے گا، ہاتھوں سے خط لکھے گا، ہاتھوں سے جوانیاں برباد کرے گا، اس کے تصور میں، فلموں کی تصور میں۔ ارے اتنا عقل پر عذاب آتا ہے کہ جا کر نیٹ کیفے میں بیٹھ کر وہ فلم والی لڑکی کو تلاش کر کے ایڈریسیں لے کر پھر ان کو ای میل کرنا، چاہے وہ جاپان کی ہو چاہے وہ خربوزی کی اولاد ہو۔ حضرت فرماتے تھے بیوقوف ڈیزائنوں کو گولی مار، سوچ ڈیزائنر کیسا ہوگا۔ اللہ نے آنکھیں اس لیے نہیں دی، ابھی بھی اگر ہم نے توبہ نہیں کی، واللہ خبیر بما یقصدون بذالک، کپڑے اتر جائیں گے، بدفعلی زنا ہو جائے گا۔ پھر شعر پڑھیں گے، نہ تم آئے کہیں سے نہ مائے کہیں سے، پسینہ پوچھیے اپنی جبی سے۔ اس پہلی سیڑھی بد نظری۔ حضرت مجدد، کیا صدی میں ایک مجدد آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں، لیکن فرماتے ہیں کہ میری ٹرین جہاں رکتی ہے
پھر پیچھے بھی ایک ٹرین رکتی ہے تو اشرف علی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا. سنیے آپ، ممکن ہے کہ میرے ڈبے کے سامنے ڈبہ عورتوں کا ہو، ممکن ہے سامنے کھڑکی میں حسین عورت بیٹھی ہو، ممکن تو دیکھو ذرا، ممکن ہے کہ میری اس پہ نظر پڑ جائے اور ممکن ہے کہ وہ نظر واپس نہ آئے، یعنی وہ دل میں نہ گھس جائے. یہ ہیں ہمارے بڑے جو لڑکوں سے احتیاط کر رہے ہیں. تفسیر لکھ رہے ہیں بیان القرآن، حضرت مجدد، لڑکا آ گیا تنہائی میں. آپ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ نکلو یہاں سے جلدی، میری بات خراب کراؤ گے. تہمت سے بچنا بھی حدیث میں حکم ہے. لیکن وہاں حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ خود باہر تشریف لے آئے، اور اتنا بھی اپنے پر بھروسہ نہیں کیا کہ نوجوان کو باہر نکالیں. مولوی شبیر علی، کتنی دفعہ میں نے کہا ہے میرے تنہائی میں لڑکوں کو مت بھیجا کرو. تفسیر بیان القرآن لکھ رہے ہیں، وضو ہے اور اللہ نے کیا کام لیا اور کیا اس وقت بھی لے رہے ہیں اور کیا لیں گے. ایسا لگتا ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کسی کونے میں موجود ہیں. اس اللہ کے پیارے کی اتنی احتیاط تو مجھے کتنی احتیاط کرنی چاہیے. ہم ان سے بڑھ گئے. اس زمانے میں یہ موبائل تھا، یہ فیس بک اور یوٹیوب اور ٹویٹر تھے. ارے دیندار کہلاتے ہیں اور یوٹیوب پر ہمارا اکاؤنٹ ہے، کوئی خود ڈال دے، اس میں ہمیں کیا معلوم کس نے ڈالا ہے، بیان ڈال دے. لیکن ہم تو اپنی تصویریں کھنچوا کر اکیلے میں بیان کر کے، ہاتھ ہلا ہلا کے بیان کر کے، اور ساتھ میں جن جلسوں میں آواز آتی ہے نا ماشاء اللہ سبحان اللہ، وہ ساتھ ٹیپ کر دیتے ہیں. اس کے بعد دوستوں کو بھیج دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے بڑے جلسے میں ہمارا بیان ہوا ہے. اور میک اپ کر کے اپنے کو سجا کر، لڑکیاں بھی تو آخر بیان سنیں گی نا بھائی آخر. اور تو آپ ان کے میرے دوست کی اماں اور خالہ اور یہ بھی تو دیکھیں گی نا، ماشاء اللہ سبحان اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں. اپنے خاندان کی عورتوں کو بھیج رہے ہیں، دیکھو بہن پردہ کرنا، آج میں نے پردے پر بیان کیا ہے اور یہ آپ کا تل جو ہے نا ہم کو تل ملا رہا ہے. آپ اس طرح بے پردہ میرے سامنے مت آیا کریں. تو کیوں آ رہا ہے سامنے بھائی جب بے پردہ سامنے اس کو نصیحتیں کر رہا ہے؟ یہ موبائل ہے اس زمانے میں تھی، اور اپنا خود اکاؤنٹ کھول کر فیس بک اور یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے. تو جب ہم جاتے ہوں گے تو ہمارا بیڑا غرق تو ہوگا نا وہاں پر جا کر. کیا ضرورت ہے ہمیں اس چیز کی؟ کتنے لوگ ہمارے ویڈیو کے بیانات سن کر جو ویڈیو کھنچواتے ہیں، کتنی عورتیں رابعہ بصریہ بن گئی. ہو ہی نہیں سکتا کہ رابعہ بصریہ بنے. جو نام محرم مرد کو دیکھے گی کل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، کہاں سے رابعہ بصریہ بن جائے گی؟ شوق سے اپنے بہو بیٹیوں کو بیان سنواتے ہیں ٹیلی ویژن پر، اور یہ میں نے فلانے کا مووی ٹیپ کی ہے اس کا بیان سنو. وہ کیا بیان سنو؟ وہ تو آنکھوں کا زنا کر رہی ہے. اسے شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی، اس کا ایمان ڈگمگا جائے گا. وہ شرعی پردہ کر نہیں سکتی، وہ شریعت میں چل نہیں سکتی کہ جب میں اس کو دیکھ سکتی ہوں سفید داڑھی والے کو تو میں کالی داڑھی والے کو کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ جب اس کو دیکھ سکتی ہوں تو فنی ویڈیوز کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ جب ان کو دیکھ سکتی ہوں تو فلمیں کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ جب ان کو دیکھ سکتی ہوں تو دیور اور بہنوئی کہاں گئے پھر بیچ میں؟ دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے. اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے تو اللہ کے حکم تو ٹوٹتے ہی چلے جائیں گے. پھر بیلکنی میں کھڑی ہو کر جھانکنے میں کیا مسئلہ ہے اس کے لیے؟ پھر ہم نے برباد کیا. اپنے حرام شوق پورا کرنے کے لیے کیبل نیٹ ہم لائے ہیں، ٹیلی ویژن ہم لوگوں نے اپنے گھر میں گھسیڑا ہے. یہاں بیانات کرتے ہیں، گھر پر جا کر فلمیں دیکھ رہے ہیں. ایسا میں نے اس لیے یہ رکھا ہے تاکہ بیانات آتے ہیں وہ میں سنوں کیسے بیان کرتے ہیں. تو سنوں تو پھر کیا کرے گا آگے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے. www.hazratfirozmeman.org